ناظرین کرام، احادیث مبارکہ میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن دو کام ایسے ہیں جن کا کثرت سے ذکر آیا ہے اور جن کے کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش کے لوگ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو پھر وہاں پر آپ نے صحابہ کو بھی اس چیز کا حکم دیا کہ وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھیں۔ اور اس کے بعد جب رمضان المبارک کی فرضیت آ گئی، یعنی جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، تو اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اب چونکہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے ہیں، اب لہٰذا اس کی فرضیت ختم ہو گئی، یعنی اب اختیار دے دیا گیا ہے کہ جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ لے، اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا تو وہ نہ رکھے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا ہے اور آپ نے صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب صحابہ کو اس کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اس دن کا روزہ تو یہودی رکھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم اس دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں بالفرض تو ہماری یہودیوں سے مشابہت ہو جائے گی، یعنی ہم بھی ان کی طرح اس دن کا روزہ رکھنے لگ جائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آئندہ سال جب یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں گے تو اس سے پہلے ہم 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اور اس حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں کہ اگلے سال 10 محرم الحرام کے آنے سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ تو لہذا اب بھی حکم یہی ہے کہ اگر کوئی شخص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا چاہے تو اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھ لے، اگر بالفرض 9 کا نہیں رکھ سکا تو 11ویں کا روزہ ساتھ شامل کر لے، کیونکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں 11ویں کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو، یہود کی مخالفت کرو، اور مخالفت یہ ہے کہ یا تو 9ویں کا روزہ رکھ لو یا 11ویں کا روزہ ساتھ شامل کر لو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے اس دن کا روزہ رکھا تو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم بھی اس دن کے روزے کا اہتمام کریں۔ اس دن کے روزے کی اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ جس دن کے روزے کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ سے اہتمام کیا ہو۔ اور اسی طرح اس دن کے روزے کی حدیث مبارکہ میں فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے روزے کے بدلے میں پچھلے سال کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے اگرچہ اس دن کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی ہے، لیکن اس کے فضائل اور اس کی برکات بے شمار ہے۔ اگر ہو سکے تو اس دن کا روزہ رکھ لیں، اور اس چیز کا بھی خیال کریں کہ صرف عاشورہ کے دن کا روزہ نہ رکھیں، بلکہ اس کے ساتھ اگر 9ویں کا نہیں رکھ سکے تو 11ویں کا روزہ ساتھ شامل کر لیں۔ اور اس دن جو دوسرا سب سے اہم کام ہے جس کا حدیث مبارکہ میں ذکر آیا ہے وہ ہے اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں خرچ کرنا، کیونکہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس انسان پر سارا سال رزق کی کشادگی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں وسعت فرما دیں گے، کشادگی فرما دیں گے۔ تو کوشش کریں اس دن دوسرے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال پر بھی دل کھول کر خرچ کریں، صدقہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورا سال انسان کے رزق میں وسعت فرما دیں گے، برکت فرما دیں گے، کیونکہ ویسے بھی اپنے بیوی بچوں پر، اپنے اہل و عیال پر صدقہ کرنا، خرچ کرنا سب سے افضل ترین صدقہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 1 دینار وہ ہے جس کو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور 1 دینار وہ ہے جس کو انسان اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں خرچ کرتا ہے، اور 1 دینار وہ ہے جس کو انسان کسی غلام کے آزاد کرانے میں خرچ کرتا ہے، اور 1 دینار وہ ہے جس کو انسان کسی فقیر اور مسکین پر صدقہ کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اجر جس دینار کے خرچ کرنے پر ہوتا ہے وہ دینار ہے جس کو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ تو اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر، بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ تو لہٰذا جتنا ہو سکے اس دن کثرت سے عبادات بھی کریں اور روزہ بھی رکھیں،
اور ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر میں بھی محبتیں بانٹیں، بیوی بچوں پر خرچ کریں۔